ہم ہی آنکھیں نکالتے رہتے ہیں, غلط ہے بات. ریسنٹلی جعفر ایکسپریس, آپ کی آواز ہی نہیں نکلی یار. آپ اپنا احتجاج اسٹڈی نہیں کرا سکے پوری دنیا میں. یہ پیداوار ہی نفرت کی ہے. جنگ جو ہے نا وہ غلط صحیح کا فیصلہ پتہ نہیں کرتی, لیکن یہ فیصلہ ضرور کرتی ہے کہ بچہ کون ہے. ٹھیک ہے, بچہ کون ہے. اور انڈیا خود اتنی بڑی اقتصادی منڈی ہے. حسن بھائی, عالمی برادری انڈیا کا جھوٹ بھی بائی کر لیتی ہے. ہمارے سچے واقعات, سمجھوتا ایکسپریس, ریسنٹلی جعفر ایکسپریس, آپ کی آواز ہی نہیں نکلی یار. آپ اپنا احتجاج اسٹڈی نہیں کرا سکے پوری دنیا میں, کسی نے بائی نہیں کیا. اس کی وجہ ہے کہ میں نے ابھی مثال دی ہے آپ کو, پٹواری آپ کے, انہوں نے آگے بندے رکھے ہوتے ہیں. آگے بندے رکھے ہوئے. اچھا, پٹواری وہ یہ کیسے تین بیویاں رکھتے ہیں؟ یہ کیسے تین بیویوں کو علیحدہ علیحدہ گاڑیاں اور گھر دیتے ہیں؟ مجھے بتاؤ. گلا سڑا یہ جو ہے نا, زوال آئے تو پورے کمال میں آئے, ایسے نہیں ہوتا. اٹ از لائک, میں نے کہا نا کہ ہیومن سوسائٹی از لائک اے ہیومن باڈی. زوف پہنچا, تکلیف پہنچی آپ کی کڈنی کو یا آپ کے لیور کو, پورا جسم فوت تو پھر پورا ہی ہوتا ہے نا بندہ. گولی لگی ہے سر پہ, پورا جسم فوت. یہ دیکھو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے, ہمارے ملک کا جو المیہ ہے وہ ہے حدود سے تجاوز کر چکی کرپشن. یہ جو میں نے کہا, میں آج کے اخباروں میں پڑھا, میں نے کدھر وہ آپ کا کے پی, پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, وہ بھی میں نے آج ہی پڑھا ہے. تو کیا ٹھیک ہے آپ کا, جو آپ کا سفارتکار ٹھیک ہوگا, اور ان کو میں زیادہ جانتا ہوں چونکہ میں نے اتنا ٹریول کیا ہوا ہے زندگی میں کہ مجھے پتا ہے یہ کیا کرتے ہیں. یہ پروفیشن تو ختم ہو گئے نا, درباری اور جو لاڈلے چہیتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب ڈی جی آئی ایس پی آر, یہ تو وہ ملک ہے جس کے بارے میں میرا ایک مرحوم دوست کہا کرتا تھا کہ حاملے رکا ہزا کو پاکستان کا وزیر اعظم لگا دیا جائے. مذاق میں یہ بات کون کرتا تھا؟ اسد چوہان. حاملے رکا ہزا کو معین قریشی کون سی, کتوں آیا؟ حالانکہ مجھے پتا ہے سرور سکھیرا صاحب کے, سرور بھائی کے عزیز ترین دوست ہیں بلال قریشی, وہ ان کے بڑے بھائی, بٹ ہی واز شوکت عزیز. ہاں, کون لوگ ہیں یہ؟ شوکت عزیز کا سعودی عربیہ میں حفیظ بھائی بھی تھے ادھر, یہ وہ سارا ادھر بینکر تھا, ختم. یہ اسی طرح ہی ہے, اس کو چھوڑے یار. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھارت سے ثبوت مانگے ہیں کہ 7 دن ہو گئے یہ ڈرامہ جو تم کر رہے ہو پہلگام والا, اور ساتھ یہ بھی ثابت کیا ہے, یہ بھی ثبوت دیے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے, ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں. اچھا, بھارت الزام لگا کے اس نے ڈھول پکڑ لیا ہے اور عالمی برادری کو اس نے انگیج کر لیا. ٹھیک ہے, بھارت ہے اگر انہوں نے کیا ہے, لیکن میرا نہیں کیا. دنیا ساری کو خودوں مشتمل نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. یہ جو اب مداخلت, ایون ٹرمپ ہیز گون اے فیو اسٹیپس فارورڈ. پہلے اس نے کہا تھا آپ پہ اپنا مکان, اب کیا صورتحال ہے؟ سعودی عربیہ ہے, چائنا ہے, so many other countries, even Russia. تو دنیا کوئی پاگلوں پر مشتمل تو نہیں ہے نا, کوئی سارے اس طرح کے جنونی تو نہیں ہے. وہ ایک بات, سمپل بات ہے کہ بھائی مل جل کے بیٹھ کے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں. ان کو چاہیے اس کو اور ایکسٹینڈ کر دیں کہ جی دونوں کے جو کامن فرینڈز ہیں ملک, ان کے بھی بندے بیچ میں ڈال دیں, ختم ہو گئی بات. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے کوئی ان کو اگر بتا سکے, وہ انہوں نے زیادہ گفتگو کی ہے انگریزی میں. اگر کوئی فارنرز بیٹھے تھے ان کو علیحدہ بلا لیتے یا ان کو کوئی بریف انگریزی میں کر دیتے, بات اگر وہ ساری اردو میں کریں. تو میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ قومی زبان, کیڑی قومی زبان, دفتر میں ساری انگریزی چل رہی ہے, ایسی نہیں بات. اس وقت ہے morale بوسٹنگ کی ضرورت. جو انہوں نے باتیں کی ہیں آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں, باتیں بہت اچھی کی ہیں, وہ ساری کی ساری اردو میں ہوتی تو لوگوں کو اور طاقت.
وہ مکسچر سا تھا ان کا. یہ میں چونکہ میڈیا پریکٹیشنر ہوں اس حیثیت سے صحیح ہے، عام زبان ہونی چاہیے، عام فہم زبان. ہاں مطلب عام فہم زبان میں اردو میں جو لوگوں کو سمجھ آ جائے تو وہ اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا. کامن مین کو آدھی اردو آدھی انگریز اردو ہی کیناٹ ایون میک آؤٹ کے بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں. باقی پڑھے لکھوں تک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ان کا بالکل ٹھیک تھا، لاجیکل تھا، طاقتور تھا، وزنی تھا. لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو چنچی چلا رہا ہے نا اس کو بھی میسج دیا جائے، اس کو بھی انگیج کیا جائے. اور الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ اتنی زیادہ ڈفرینسز کے باوجود، اتنے وہ اختلافات کے باوجود یہ معاملہ آیا ہے. تو قوم کے اندر نا جیسے ایسی بکھری ہوئی انگلیاں نہیں ہوتی، وہ ایسے مکے کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. الحمدللہ آپ نے جو بات کی ابھی، یہ بکھری ہوئی گلیاں اور مکہ آپ نے ابھی علامتی طور پہ دکھایا ہے، کیا اچھا نہ ہو کہ آپ یہ جو ہماری یہاں پہ جو سیاسی کشیدگی ہے، انتشار ہے، مخالفت ہے، نفرت ہے، بغض ہے، اناد ہے، اس سے بڑا کون سا نازک مرحلہ اور مشکل وقت آئے گا پاکستان کے اوپر؟ یہ جو ناراض اور مخالفین ہیں یا ایون کے سیاسی اسیران بھی ہیں، وہ کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں نے تو ایک اپنے اس میں سما کے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ ایک برادری ہے ہماری، ہم سب اس سے واقف ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کھان پین نو وکھو وقت لڑن مرن نو کٹھے. تو دس از دا ٹائم. فیصل وابڈا ایسی آپس میں بڑھتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے. اس ٹائم پہ جو مشکل وقت ہے اس کو ٹپانے کے لیے ہمیں ایک گول میں بلکہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے اور جواب ہونا چاہیے. ایوری شوڈ بی آن دا سیم پیج. اپنے مفادات کے لیے، اپنے ٹکے کے مفادات کے لیے سیم پیج وغیرہ نہیں. دا ہول نیشن in these conditions. کامن سینس کی بات ہے، یہ کو عقل کی لوڑ ہی نہیں. وہ ایک مٹھی کی طرح آؤ بس ٹھیک ہے. اور ان کا دیکھو ڈے ون سے یہ، اللہ معاف کرے مجھے اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. میں مجھے تو دیکھو ایک کوئی بے گناہ عام آدمی انڈیا کا ہو، بچہ معصوم، عورت، بوڑھی، بندہ، وہ بھی کرال کر رہے ہیں زندگی کے لیے. وہ بہت جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے. ہمارے اپنے حالات، مجھے تو کسی کا بھی دکھ ہوگا. میں ایک معصوم بچے کی لاش دیکھ کے میں الو دا پٹھا ہے، میں یہ پتا کرنے چلا جاؤں یہ بچہ ہندو تھا، سکھ تھا یا مسلمان تھا، پھر میں اس پہ آنسو بہاؤں. معصوم لوگوں کا یہ بات سنو. اور ایک تاریخ گواہ ہے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، بعد میں جو جنگیں ہوئی، کتنے سربراہان مملکت ہمارے گئے. انہوں تو کسی کا کھ نہیں بگڑنا. حسن بھائی، اور وہاں جو فیور چل رہا ہے، دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ ہمارے ہم پیشہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ جس طرح کا زہر آلود پروپیگنڈا. میری پریشانی اگر کوئی ہے تو ایک یہ ہے کہ بھائی یار دونوں طرف معصوم نہتے. جنگ جو ہے نا وہ غلط صحیح کا فیصلہ پتہ نہیں کرتی، لیکن یہ فیصلہ ضرور کرتی ہے کہ بچہ کون ہے. ٹھیک ہے، بچہ کون ہے. اور انڈیا خود اتنی بڑی اقتصادی منڈی ہے نہیں، وہاں اس کا ایک اور بھی ان کو فائدہ اپنی جگہ پہ ہے، نقصان بھی ہے. جن کے ٹریلینز آف ڈالرز کے وہاں سٹیٹس ہیں، وہ یہ کھیل میں کام سادہ نہیں ہے اب. اور ایک بات یاد، پتہ نہیں، ان کو ہو نہیں سکتا کہ پتہ نہ ہو، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ جو ہیروشیما ناگاساکی پہ جو 2 بامز استعمال ہوئے تھے وہ کھڈونے تھے. 45 کی بات ہے. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 80 سال تقریباً. وہ کھلونے تھے. ایک کا نام لٹل بوائے تھا، ایک کا نام فیٹ مین تھا. مجھے تو نام کا بھی پتا ہے. اب اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک بات میں آخری بات میں آپ کو بتاؤں، وہ لٹل بوائے نہیں، اب تو وہ فیٹ مین، وہ کہانی اور ہو گئی ہے. ایک بات آخر میں جو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر انڈیا کو ماڑی موٹی یہ وہ اپنا مونچھیں قائم رکھنے کے لیے کرتا ہے تو ٹھیک ہے. If they cross certain limits,
تو ظاہر ہے فوج سے بہتر کون جانتا ہے, مجھے کیا پتا. اس کا کام ہے, فوج کا کام ہے. اس کے بعد پھر بر صغیر میں 50-100 سال کے لیے گھاس نہ ہوں گے, نئی نسلیں پروان چڑھیں, پھر کرو جو مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے, ہم ہی آنکھیں نکالتے رہتے ہیں. غلط ہے بات. ہاں, یا تو پاکستان یہ اتنی واضح دو ٹوک آفر نہ کرتا کہ بھی مل جل کے, میں تو یہاں اس سے بھی آگے جا رہا ہوں کہ بھئی دو ملک سعودی عربیہ ہو جائے, کوئی اور ہو جائے. ادروائز آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح دنیا دیکھتی رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق اور راجیو گاندھی, ہاں, اس نے جب وسپر کیا تھا کہ بھائی کاکا, لیکن وہ راجیو گاندھی تھا. یہ اپ سٹارٹس ہیں, یہ پیداوار ہی نفرت کی ہے, جنہوں نے اپنے باپو کو باپ ماننے سے انکار کر دیا. گاندھی جی کو میں نے کبھی گاندھی نہیں کہا, گاندھی جی انہوں نے مرن برت رکھا تھا کہ پاکستان کا جو بنتا ہے وہ ادا کرو. وہ جو اپنے باپو سے ہی مکر گئے, یہ وہ کلاس ہے, میں سب کی نہیں بات کر رہا. یہ جو لوگ ہیں ہیجان فروش, نفرت فروش, یہ وہ کمیونٹی ہے. اللہ کرے ہندوستانیوں کو ہوش آئے, they should go back to their elders. کانگریس یہ وہ وغیرہ, یہ تو بالکل ہی کاؤبوائز بنے ہوئے ہیں, اس طرح قومیں نہیں چلتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگی ماحول ہے, اس میں ہمیں اپنی یہ جو ہماری اپنا جن میں پی ٹی آئی کے لوگ, عمران خان ہیں اور بھی لوگ ہیں, ان کو اسمبلی میں آنے کا موقع دیا جائے, ان کو ٹیبل پہ بٹھایا جائے, ان کو ایک ٹیبل پہ وہ لڑ لیں گے, مر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے. ہاں بھائی, کو میٹنگ رکھ لو ہے کہ لمبا چوڑا چھوڑو کو گول میں چکور میں بیٹھے. خدا نہ خواستہ, اس میں تو کوئی شک نہیں, خدا نہ خواستہ, ریئلٹی ٹھیک ہے نا. تو سب کو ایک پیج پہ تو میسج بھی جائے گا پوری دنیا کو میسج جائے گا, اس سے پازیٹیو امپیکٹ آئے گا کہ یار ہم ایک ہیں, ہم ایک قوم ہے نا, قوم تو ملک کے سامنے ہے. پہلے فیصل واؤڈا نے یہ بات عمران کو بھی لوپ میں لو, نے اسٹیج پہ بھی نہیں کرنا تو ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح عمران کو اندر رکھ کے آپ کہیں گے ہم جنگ لڑ لیں گے, جنگ تو لڑ لیں گے, جنگ تو فوج ہی لڑنی ہے نا. نہیں, بیسیکلی ایک بات یاد رکھنا دو, نیپولین کا ایک جملہ ہے کہ آرمیز کرال آن دیئر بیلیز, فوجیں پیٹ کے بل چلتی, اکانومی مضبوط ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک قوم پوری قوت سے پیچھے نہ کھڑی ہو, فوج جنگ میں ظاہر ہے, جنگ اور فوج یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے, لیکن پیچھے اگر سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ کے عوام کھڑے ہیں, آپ کی تمام سیاسی قیادت اگر ایک, میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی, یہ بڑا مشہور شعر ہے, ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے یوں کھڑے تھے دوست, دریا کو بھی گزرنے کا راستہ نہیں ملا. بس ٹھیک.